بسم اللہ الرحمن الرحیم، 6 کلاس۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم ایس ایس ٹی کا پڑھنے لگے ہیں۔ جو یونٹ ہم نے شروع کیا ہوا ہے حصہ تاریخ کا، یونٹ نمبر 6، اس کا آج ہمارا ٹاپک ہے اسکندر اعظم کا حملہ، ہندوستان پہ جو انہوں نے حملہ کیا تھا۔ اب اس میں جو ہم پوائنٹ پڑھیں گے، جو پوائنٹس ہیں ہمارے، تو وہ کون کون سے ہیں؟ وہ ہے کہ اسکندر اعظم کب اور کہاں پیدا ہوا تھا، اس نے کون کون سے ممالک فتح کیے تھے، اور اس کا حملہ کب ہوا۔ اس کے بعد ہم چندر گپت موریہ کے بارے میں تھوڑا سا پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں، اسکندر اعظم کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ جو اسکندر اعظم تھا وہ 356 قبل مسیح، یعنی کہ 356 قبل مسیح میں بر اعظم یورپ کے ایک ملک تھا یونان، جو موجودہ ملک بھی یونان ہی ہے، اس میں پیدا ہوا تھا۔ اس نے پوری دنیا کو فتح کرنے کے لیے ہندوستان کا رخ کیا تھا، کیونکہ اس وقت یہ پاکستان اور بھارت، یہ وہاں پہ یہ ایسا نہیں تھا سسٹم۔ پورا ہندوستان برصغیر پوری ایک ریاست کہلاتی تھی، تو وہاں پہ اور چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، اس کے اندر علاقے تھے، ممالک تھے۔ تو اس کا پھر ہندوستان پر اسکندر اعظم کا پہلا یورپی حملہ تھا یہ، جب انہوں نے کیا تھا۔ تو پھر اس وقت یہ ہے کہ اس نے کون سے ممالک جو تھے وہ فتح کیے تھے۔ اس نے پھر 327 قافمی میں، یعنی قبل مسیح، اس میں اسکندر اعظم نے وسط ایشیا، ایران، جو کابل یعنی آج کا جو افغانستان ہے، اور جو اس کے سرحدی علاقے تھے وہ فتح کیے تھے۔ اور جب وہ 326 میں ہی دریائے سندھ کے کو عبور کر کے، یعنی اس وقت یہ جو پاکستان کے علاقے اور بھارت کے جو موجودہ علاقے ہیں وہ سارا ایک ہی تھا، ان کا سارا یہ وہ جو سارے علاقے وہ ایک ہی تھی ریاست تھی، اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے چند ممالک یا علاقے تھے یا چھوٹی چھوٹی ریاستیں، اس وقت ان کو نام دیا جاتا تھا۔ تو اس نے پھر اس طرح کیا کہ جو دریا سندھ تھا اس کو عبور کر کے وہ ٹیکسلا پہنچا، جو پاکستان کا موجودہ شہر ہے۔ تو اس نے ٹیکسلا کے جو راجہ تھا اس کو اس نے جو راجہ تھا، راجہ ایک پورس، جو اس وقت کرسچن تھا، اس نے اسکندر اعظم کا بڑا اچھے طریقے سے استقبال کیا تھا، اور اس نے خوش کرنے کے لیے بہت سے تحفے بھی دیے تھے۔ اور اسکندر اعظم نے جب جہلم کی طرف وہ جانے لگا تو اس نے راجہ پورس پر حملہ کر کے اسے شکست دینے کا جو تھا وہ پلان بنایا تھا کہ میں جا کے اس کو شکست دوں گا۔ لیکن جو راجہ تھا وہ بہت بہادر حکمران تھا، اس کے پاس ہاتھیوں کی بہت بڑی تعداد تھی، فوج تھی یعنی اس کی۔ تو اسکندر نے اس پر تیروں کی بارش برسائی، جس سے اس کی جو فوج تھی وہ تتر بتر ہو گئی، یعنی کہ وہ بالکل پھیل گئی تھی، بھاگ گئی تھی، ادھر ادھر ہو گئی تھی۔ تو لیکن جو راجہ تھا وہ اکیلا اس کا ڈٹ کر اسکندر اعظم کا مقابلہ کرتا رہا۔ تو پھر یہ چیز جو اسکندر اعظم کو تھی وہ بڑی اچھی لگی، اور وہ بہت متاثر ہوا راجہ کی بہادری سے۔ پھر اس نے کہا اب مجھے بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں۔ تو راجہ نے کہا جو ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ساتھ کرتا آپ بھی میرے ساتھ وہی سلوک کریں۔ تو پھر اسکندر اعظم نے ایسے کیا، جو علاقہ اس نے فتح کیا تھا اور جو اس کی جو ریاست تھی، اس کی سلطنت تھی، اسے واپس دے دی، یعنی اس کو مغلوب نہیں تھا کیا، اور اس کی بہادری سے وہ متاثر ہو کے اس نے دے دی، اس کی سلطنت واپس کر دی تھی۔ پھر اسکندر اپنے ملک واپس چلا گیا، لیکن یہ ہوا کہ اسی دوران وہ راستے میں جاتے ہوئے ہی کسی بیماری کی وجہ سے، کہا جاتا ہے کہ اسے کوئی بیماری تھی لگ گئی تھی، یا اس کی جو ہسٹری پرانی وہ یہی بتاتی ہے کہ اسے معدے کی بیماری تھی، یا کچھ کہتے تھے ویسے بخار کی وجہ سے، کچھ کہتے تھے طاعون کی وجہ سے، اور یعنی کہ کسی بیماری کی وجہ سے وہ راستے میں ہی فوت ہو گیا تھا۔ اب یہ جو ہے ہمارا لاسٹ پوائنٹ، چندر گپت موریہ، اس کی جو پیدائش یا اس کی حکمرانی کہاں سے کہاں تک، یہ 185 سے لے کر 321 تک، یعنی کہ اس کی جو ہندوستان میں موریہ سلطنت کا جو تھا وہ قیام تھا۔ یعنی چندر گپت تو ایک آدمی تھا، لیکن اس کے آگے جو نسلیں ہیں انہوں نے اتنے سال یہاں پہ حکومت کی، تو ہندوستان میں انہوں نے حکومت کی تھی۔ اور جو کھشتری خاندان سے تعلق رکھنے والا تھا اصل میں یہ چندر گپت موریہ، اس نے جیسے کہ اسٹوڈنٹس آپ کو میں نے پہلے ہی سمجھایا، پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ جو ہندو نظام تھا وہ 4 طبقوں میں تقسیم تھا، براہمن، کھشتری، ویش، شودر وغیرہ۔ تو ان میں سے جو کھشتری جو کاروبار کرتے تھے، یعنی کھیتی باڑی وغیرہ کرتے تھے، وہاں سے تعلق رکھنے والا یہ اس کاسٹ سے تعلق رکھنے والا یہ چندر گپت موریہ تھا۔ اس نے پھر ہندوستان میں ایک مضبوط اور وسیع سلطنت کی جو قائم کرنے کی کوشش کی اور کی۔ تو پھر جب ہندوستان پر اسکندر اعظم کے حملے ہوئے تھے تو اس کے بعد، یعنی اسکندر کے مرنے کے بعد بہت سی بغاوتیں شروع ہو گئی تھی۔
تو چندر گپت نے اس حالات میں یا ان حالات میں اپنے آپ کو وہ پھر اس نے تیار کیا، یعنی کہ وہ اور اپنے آپ کو اس نے موٹیویٹ کر لیا کہ یہ اب میرے پاس اسے دوسرے لفظوں میں بہت اچھا موقع مل گیا تھا، کیونکہ اس کے پاس بہترین فوج تھی، جنگی ہاتھی بھی تھے جس سے دشمنوں پر وہ نیزہ بازی جو کر سکتے تھے، تو یہ سارا اس کے پاس ساز و سامان تھا، جو جنگی ایک تیاری ہوتی ہے پراپر، وہ اس کے پاس تھی۔ تو پھر اس وقت چندر گپت نے پنجاب، بنگال اور جو آج کا موجودہ بنگلہ دیش ہے، پنجاب پاکستان اور بھارت کا بھی علاقہ ہے، بہار اور یو پی، یہ بھارت کے علاقے ہیں آج کے، تو جنوبی پنجاب میں اور کشمیر، سندھ، یہ سارے جو آپ کے جو موجودہ نام ہیں وہی سیم ہی ہیں، لیکن ان علاقوں کو انہوں نے اپنی جو سلطنت تھی وہاں پہ حملہ کر کے وہاں پہ اس کو فتح کر لیا تھا۔ یعنی کہ اس وقت جو بلوچستان، افغانستان اور کشمیر، سندھ، یہ سارے ایک ہی تھے، یعنی کہ ساری یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں کہلاتی تھیں، تو اس نے پھر اپنی سلطنت میں سے شامل کر لیا، اس کا جو سلطنت تھی اور وسیع ہوگی۔ پھر اس کی سلطنت یہاں تک ہی نہیں رہی، بلکہ اس کی سلطنت پھر خلیج بنگال سے لے کر بحیرہ سے لے کر کوہ ہمالیہ تک پھیل گئی تھی، یعنی کہ اتنا وہ اس کی سلطنت اتنی بڑی پھلی پھولی کہ وہ پوری تیاری کے ساتھ گیا، اس نے یہ سارے علاقے یا چھوٹی چھوٹی جو ریاستیں تھیں ان کو وہ فتح یاب کر لیا۔ تو پھر جو موریہ کی حکومت تھی اس وقت وہ دنیا کی سب سے مضبوط سلطنت مانی جاتی تھی، جو 137 سال قائم رہی، یعنی کہ اس نے جو اس کا جو پورا خاندان ہے اس کی جو حکومت تھی وہ کتنے سال، 137 یعنی 137 ایئرس، یعنی 100 سال، 150 سال تک ان کی حکومت چلی گئی۔ تو اس دور کا جو قدیم شہر تھا ٹیکسلا بڑا خوشحال تھا، جو موجودہ پاکستان میں شہر ہے ٹیکسلا وہ والا، تو وہ اس دور میں جو ان کا پرانا شہر تھا، آج بھی وہ پرانا شہر ہے لیکن یہ علاقہ پاکستان میں ہے، تو اس کا باقاعدہ نام انہوں نے ٹیکسلا رکھا ہے، تو یہ ہمارا پاکستان کا جو شہر کہلاتا ہے۔ تو وہاں پہ ایک یونیورسٹی بھی تھی جہاں پر سائنس اور فنی علوم کی تعلیم دی جاتی تھی، تو جو حکومت تھی باقاعدہ ایک نظام کے تحت چلتی تھی، تو اس دور میں جو نہری نظام یا عدالتی نظام یا جو ناپ تول کا نظام ہوتا ہے، جاسوسی کا محکمہ وغیرہ، وہ بھی قائم ہوا تھا۔ بہت سی سڑکیں بھی بنوائی گئی تھی غریبوں یتیموں کی پرورش کے لیے۔ وہ جو ان کی سلطنت تھی، یعنی کہ وہ جو بادشاہ تھا اس وقت جو اپنی حکومت لے کے آتا تھا وہ بادشاہ کہلاتا تھا، راجہ کہلاتا تھا، اور جب اس کو علاقے مل جاتے تو وہ اس کی سلطنت ہو جاتی تھی۔ اور ان کا جو نظام تھا جیسے آج کا فوج ہے، پولیس ہے یا دوسرے ادارے ہیں، تو وہ نہیں تھا، بلکہ ان کے مختلف عدالتی نظام تھے، انہوں نے اس وقت جو دور کا تھا وہ ان کے ڈفرینٹ نام ہوتے تھے، آج کے دور میں وہ ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے نام اور ہر چیز، وہ جو چارجز یا عہدے وغیرہ تھے وہ سارے چارج ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہو گئے، یعنی ان کی جو نام ہے وہ سارے تبدیل ہو گئے، جیسے ڈاک برید اور اس وقت دور میں ہوتا تھا، یا کوتوال جو موجودہ پولیس کا نظام ہے، جاسوسی کا محکمہ، ناپ تول کا نظام جو آج عالمی متحسب ادارہ جو کہلاتا ہے وہ ناپ تول، یعنی انصاف کے جو تقاضے ہیں، عدالتی نظام ہوئی، تو ان کا الگ سے ان جو بادشاہ لوگ ہوتے تھے ان کا الگ سے سیٹ اپ ہوتا تھا اور ان کا اپنا نظام ہوتا تھا۔ تو پھر ان کے جہاں سڑکیں بنائی گئی تو وہاں پھر غریبوں اور یتیموں کی پرورش کے لیے یہ بادشاہ اپنے سے جو ہے ان کی جو ان کا شاہی خزانہ ہوتا تھا ان سے ان کی ہیلپ کرتا تھا۔